بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک تفصیلی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مشہور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، میں دن بھر اس کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، اس کا پورا خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن رات کو جب میں سونے لگتا ہوں تو وہ اونٹ آوازیں نکال کر مجھے سونے نہیں دیتا۔ آپ دعا فرمائیں کہ میرا اونٹ مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلایا اور اس سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس اونٹ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے مالک کو تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء سے پہلے ہی نیند آ جاتی ہے، تو میں رات کو آواز نکال کر اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھ لے۔ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں مجھ سے اللہ اس بارے میں سوال کرے کہ تو اس کو جگایا کیوں نہیں۔ سامعین مکرم، یہ جو روایت اکثر لوگ اور اکثر مواقع پر یہ بیان کرتے ہیں اور مختلف حوالوں کے ساتھ اور مختلف روایات کا حوالہ دے کر کے اس کو ذکر کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مذکورہ روایت بیان کی گئی ہے، اس کا احادیث کے اندر کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ تو اس کی کوئی صحیح سند ملتی ہے اور نہ ہی ضعیف سند۔ اس لیے اس کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں صحیح سند کے ساتھ وارد ہیں اور بہت سارے فضائل پر بھی مبنی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو ہم تک بروایت صحیح اور معتبر ذرائع کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، نہ کہ ایسے کسی بھی روایت کو جو اسرائیلی روایت جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کا احادیث کے اندر، فقہ کے اندر، اصول احادیث کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، اور کسی عالم نے اگر کہیں کسی جگہ پر بیان کر دی فضائل کے اندر، یا کسی بزرگ نے کہیں بیان کر دی، تو ہم بس صرف یہی خیال کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بیان کیا تھا تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، چنانچہ اس نے بیان کیا ہے تو ظاہر بات ہے ٹھیک بیان کیا ہوگا، کوئی سند اس کے پاس ہوگی۔ تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی بزرگ، کسی عالم نے اگر کوئی سند بیان کی ہے تو وہ صحیح ہو۔ ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے اور غور فکر کرنے چاہیے۔ اگر خود سے نہیں ہو سکتا ہے تو کسی عالم سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، کسی بڑے عالم سے تحقیق کریں کہ آیا یہ سند جو بار بار روایت جو ہے بار بار بیان کی جا رہی ہے، آیا یہ ٹھیک اور صحیح سند کے ساتھ ہے یا نہیں، ہم کہیں غلط بیانی تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی جو صحیح احادیث ہیں ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔